مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج حفاظ کرام نے قیام اللیل میں، قیام رمضان اور تراویح میں تیسرا پارہ قرآن مجید کا تلاوت کیا ہے۔ آج ہم نے اس پارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر 280 تک کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیتوں کے حوالے سے چند منٹ انشاءاللہ الرحمن آپ کے لوں گا۔ اگر آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ، یہ ساری آیتیں ایک بہت بڑے معاشی اور معاشرتی جرم اور گناہ کے متعلق اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، جس کو سود کہا جاتا ہے۔ تو یہ سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے، ان کے متعلق اللہ رب العالمین قیامت والے دن جو ان کی کیفیت ہوگی نا، قبروں سے کھڑے ہوں گے تو ان کی جو کیفیت ہوگی، اللہ رب العالمین نے یہاں شروع میں، ابتدا میں اس حالت کا اور اس کیفیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ جب قیامت والے دن کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان نے کسی انسان کو مس کر کے، چھو کر کے اس کو بدحواس اور خبتی بنا دیا ہوتا ہے۔ وہ گرتا ہوتا ہے، کبھی دائیں طرف گر رہا ہے، کبھی بائیں طرف گر رہا ہے، کبھی آگے گر رہا ہے، کبھی پیچھے گر رہا ہے۔ تو جس طرح یہ بدحواس شخص ہوتا ہے جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، قیامت والے دن قبروں سے جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ایسے ہی یہ گر رہے ہوں گے دائیں بائیں اور آگے پیچھے، اور خبتی ان کی کیفیت ہوگی۔ اور دنیا میں بھی سود لینے والے، سودی کاروبار کرنے والے اور سودی معاملات چلانے والے، دنیا میں بھی وہ ایسے ہی خبتی ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان کو سکون، راحت والی زندگی میسر نہیں آتی، اطمینان اور خوشگوار زندگی ان کا مقدر نہیں بنتی۔ وہ بھی ہرس، ہوس، لالچ، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے ان بیماریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بے حد پریشان ہوتے ہیں۔ سکون ان کی زندگیوں کے اندر ان کو میسر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قیامت والے دن اس طرح کیوں اٹھیں گے اور ان کی دنیا میں بے چینی، بے سکونی والی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ کیوں وہ خبتی ہوتے ہیں؟ کیوں ہرس، ہوس، لالچ، بخل اور کنجوسی کی بیماریوں کے اندر کیوں جکڑے ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کاروبار ہے، جس طرح تجارت ہے، اسی طرح سود بھی ہے۔ انما البیع مثل الربا، جس طرح کاروبار حلال ہے اسی طرح سود بھی حلال ہے۔ یہ وجہ ہے ان کے خبتی بن کر اٹھنے کی قیامت والے دن، اور ان کے بے چین، بے سکون ہونے کی دنیا میں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس زوم کی نفی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ سود بیع کی مثل، تجارت کی مثل، کاروبار کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز حلال ہے اور دوسری چیز حرام ہے، تو دونوں میں ہم مثلیت کیسے ہو گئی؟ وہ الگ بات ہے کہ کسی بندے کو اس کی اصل وجہ کا پتہ نہ ہو کہ کیوں حلال ہے اور کیوں حرام ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ فرق بتلا دیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ سود یہ بیع کی مثل ہی ہے، تجارت کی مثل ہی ہے، یہ تمہاری بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تجارت کو، بیع کو، کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ ایک چیز حلال ہے، دوسری حرام ہے، وہ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور پھر
بندہ غور کرے، کوئی بندہ اٹھے اور اٹھ کر کہے کہ گائے اور خنزیر ایک جیسے ہیں، خنزیر بھی گائے کی مثل ہی ہے کیونکہ وہ بھی 4 ٹانگوں والا ہے، اس کی بھی دم ہے، یہ بھی 4 ٹانگوں والی ہے، اس کی بھی دم ہے، وہ بھی چارہ کھاتا ہے، یہ بھی چارہ کھاتے ہیں، تو لہذا ایک جیسے ہیں۔ تو آپ غور کریں میرے محترم بھائیوں، جو خنزیر کو گائے جیسا قرار دے، کیا اس کا دماغ اور اس کی عقل کام کر رہی ہے؟ کیا وہ خبتی نہیں ہے؟ انما یتخبطہ الشیطان من المس، وہ تو ایسے اٹھے گا جس کو شیطان نے بد حواس کر دیا ہو۔ تو خنزیر کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، اور سود کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، تجارت کو گائے کو حلال کیا ہے، تو یہ ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ اور بھی کئی فرق ہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ تجارت کے اندر نفع بھی ہوتا ہے اور تجارت کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے، جبکہ سود کے اندر جو سود دینے والا ہے وہ سود خور سے اس کو سود جس کو دیا گیا ہے اس کو نفع ہو یا نقصان ہو، اس نے اپنے پورے پیسے اس سے لینے ہی لینے ہیں اور منافع کے ساتھ لینے ہیں۔ یہ اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا جائے باہر میں، اس کو کیا لگے؟ اس کو اس سے غرض ہی نہیں، اس کو تو نفع ہی نفع ہے جو سود پر لوگوں کو جو ہے نا وہ رقم پیسے دے رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے۔ تو یہ بے کی مثل کیسے ہو گیا؟ اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اس میں سود دینے والے کا نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں اس کا۔ اگر یہ نفع نہ بھی لے تو یہ یقینی طور پر اپنے اصل پیسے تو لے گا۔ میرے پاس نا کچھ ہفتے پہلے کراچی کے ایک بھائی تشریف لائے، تاجر تھے وہ بڑے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے کہ اسلامی بینک ہیں وہ سودی کاروبار نہیں کرتے، وہ اسلام کے مطابق کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے اس بھائی سے کہا بھائی ذرا تھوڑی سی اس کی تشریح کر دیں، کیسے وہ اسلامی کاروبار کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک بینک سے اس کی اسلامی کھڑکی سے میں نے 3 لاکھ روپیہ جو ہے نا اس کا خام مال اٹھوایا، خام مال لیا، اس بینک نے خام مال میری فیکٹری کے اندر مجھے دے دیا۔ تو میں نے اس کا کام کیا، کاروبار کیا، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، تو انہوں نے بینک والوں نے اپنا 3 لاکھ جو مجھے دیا تھا وہی پورا لیا ہے، انہوں نے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لیا۔ کہتا یہ دیکھو یہ اسلامی کاروبار ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ اسلامی کاروبار کیسے ہو گیا ہے؟ اسلامی کاروبار کی شکل تو مزاربت ہے، اور مزاربت اسلام میں یہ ہے کہ ایک شخص کے پیسے ہوتے ہیں، دوسرا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، تو منافع دونوں طے کر لیتے ہیں کہ کاروبار سے جتنا منافع آئے گا اس کا اتنے % منافع آپ کا ہوگا، اتنا میرا ہوگا، اور اگر نقصان ہو گیا تو پیسے والے کے پیسے ڈوب گئے اور محنت والے کی محنت ڈوب جاتی ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو اسلامی کاروبار تو یہ ہے، ادھر آپ کا نقصان ہو گیا ہے، بینک والوں کے پیسے کھڑے ہی کھڑے ہیں، تو یہ اسلامی کاروبار کہاں سے آ گیا؟ ان کو نقصان کہاں؟ انہوں نے کاروبار کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو آپ کو قرض دیا ہے، اور اگر قرض سے آپ منافع کما لیتے تو انہوں نے سود لینا تھا، منافع نہیں کمایا تو اپنے اصل پیسے تو واپس لے رہے ہیں، تو اصل پیسے آپ دینے پر پابند ہیں اور وہ آپ نے دے دیے، ادا کر دیے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو اسلامی بینکنگ کا سسٹم ہے نا یہ بھی فراڈ ہے، انہوں نے بھی اسلامی اصطلاحات کو مسخ کر دیا ہے، ان کو تبدیل کر کے سودی سانچے کے اندر ڈال دیا ہے۔ حقیقت میں بہت ساری چیزوں کو، ٹرموں کو اور الفاظ کو چینج کر کے انہوں نے سمجھا ہم نے اس کاروبار کو مسلمان کر دیا ہے، یہ اب ربا فری ہو گیا ہے۔ بالکل سوال پیدا نہیں ہوتا یہ ربا فری ہو، سارے کا سارا کاروبار یہ اسلامی بینکنگ جو کر رہی ہے یہ سارے کا سارا سود ہے، اور دوسری بینکیں بھی سارا سودی کاروبار کر رہی ہیں، یہ بھی سودی کاروبار کر رہی ہیں۔ حنفی علماء مولانا تقی عثمانی مجھے معلوم ہے، انہوں نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا، ربا فری کا فتویٰ دیا، لیکن انہی کے مسلک کے بہت سے علماء، کراچی کے جید مفتی دیوبند کے، ان سب نے فتویٰ دیا ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا کر کے سود کو حلال کر دیا ہے۔ جس طرح انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کو حلال کر لیا تھا اتوار والے دن، اسی طرح انہوں نے کر لیا ہے۔ یہ ان کے مسلک کے علماء کے فتوے میرے پاس تحریری طور پر موجود ہیں، میں اللہ کے فضل سے وہ فتوے پڑھے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا غلط ہے۔ تو
ان کی ویسے بھی بنیاد جو اسلامی بینکنگ کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی بنیاد ہے اللہ اکبر یہ قسطوں کے کاروبار پر، اور قسطوں کے کاروبار کو مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا ہے۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 22 صحابہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا ہے، 22 صحابہ نے۔ وہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما بالربا، جس شخص نے ایک بیع میں 2 بیعیں کی اس کے لیے کم پر لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے۔ تو کم پر لینی دینی جائز ہے مطلب ہے لے وہ قسطوں پر اور لے اتنی قیمت کی جتنی نقد مارکیٹ کے اندر چیز کی قیمت ہے تو وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، لینے والے کے لیے بھی دینے والے کے لیے بھی۔ اور اگر وہ 1000 روپے والی چیز ہے اور قسطوں کی وجہ سے وہ 1100 روپے کی لیتا ہے دیتا ہے تو یہ سود ہے، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کہا ہے۔ ہر بندہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، تھوڑا سا غور کرے۔ میں کسی بندے کو 1000 روپیہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد 1100 روپیہ واپس لینا ہے، کیا یہ سود ہے یا نہیں؟ 1000 روپیہ دے کر میں 1100 روپیہ واپس لوں گا تو یہ سود ہے۔ ایسے ہی 1000 روپے والی چیز میں اس کو دے کر کچھ دنوں کے بعد 1100 روپے وصول کروں گا تو یہ سود کیوں نہیں؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کہا، اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں نے سود قرار دیا، اور پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جو عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فتوے کی مخالفت کرنے والا ہو۔ صحابہ میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا، سارے صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو کاروبار ہے یہ سود ہے اور سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور یہ اسلامک بینکنگ کے دعوے دار ان کا سب سے بڑا سرچشمہ منبع اور بنیاد جس پر ان کی بینکیں کھڑی ہیں وہ یہ چیز ہے، جو چیز ہی سود ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کہا، صحابہ نے سود کہا، سارے صحابہ جس کے سود ہونے پر متفق ہیں، جمہور تابعین جس کے سود ہونے پر متفق ہیں، جس کی بنیاد ہی اس چیز پر ہوگی، پہلی اینٹ ہی جس کی وہ اسلامی بینکنگ کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ سب وہ ہیلہ ہے، ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہے جس کی شریعت اور اسلام اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے معاشرے میں سود کی بے شمار شکلیں چل رہی ہیں، یہ انشورنس، بیمہ، یہ بھی سود ہے خالص۔ یہ پرائز بانڈز بڑے چلتے ہیں، لوگ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اور یہ پرائز بانڈ جو ہے نا وہ لیتے دیتے ہیں اور انعام لیتے ہیں۔ یہ سود اور جوئے کا مرکب ہے پرائز بانڈ، یہ انشورنس اور بیمہ کی تمام صورتیں، تمام شکلیں یہ جوئے اور سود کا مرکب ہے۔ اور اس کے اندر انشورنس کے اندر، بیمے کے اندر ان جوئے اور سود کے علاوہ 5 خرابیاں اور ہیں، ان 5 میں سے ایک خرابی جس چیز کے اندر آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو 7 خرابیاں بنتی ہیں اس کے بیمے اور انشورنس کی حرمت اور اس کے حرام ہونے پر۔ تو اتنا بڑا جس کے اندر 7 خرابیاں ہوں، ایک ایک کی وجہ سے چیز حرام ہو جاتی ہو، تو جس کے اندر 7 ہوں گی وہ کتنا بڑا حرام ہوگا۔ اسی طرح یہ بینکنگ کا سارا سسٹم، یہ ہمارے معاشرے میں یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، یہ سارا سودی، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی سود نہیں ہے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے رکھے جائیں اتنے پیسے ہی نکلوا لیے جاتے ہیں، اتنے ہی پیسے واپس مل جاتے ہیں، تو یہ سود نہیں ہے۔ بہت سے سادہ مسلمان وہ بیچارے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں کہ واقعتاً ہم تو کہتے ہیں سود لیتے ہی نہیں، ٹھیک ہے سود بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم تو سود لیتے نہیں، ہم نے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہمارا کھاتا ہے اور وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ تو عزیز بھائیو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ سود وصول نہیں کرتے، بینک والوں سے نہیں لیتے، آپ اپنے اصل پیسے لیتے ہیں، لیکن آپ کے پیسوں کو بینک سود پر استعمال کرتا ہے، اور جتنا سود آپ کے پیسوں سے وہ کماتا ہے اس سود سے وہ اپنے بینکوں کو پالتا ہے، اپنے بینک چلاتا ہے۔ تو آپ تو گناہ کے اندر جس طرح سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام ہے، اسی طرح سود کے کاروبار میں معاملات میں تعاون کرنا بھی حرام ہے، اور چھوٹا حرام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سود لینے والا بڑا مجرم اور دینے والا چھوٹا مجرم اور تعاون کرنے والا اس سے چھوٹا مجرم اور گواہی دینے والا اس سے چھوٹا مجرم، ایسا نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر،
لکھنے والے، مینیجر، کلرک، سارے لوگوں پر اور گواہ بننے والوں پر. اور آپ نے فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ، جتنا بڑا گناہ گار سود لینے والا اتنا بڑا گناہ گار سود دینے والا، اتنا بڑا گناہ گار سودی معاملات لکھنے والا، اور اتنے بڑے گناہ گار سود کے معاملے پر، کاروبار پر گواہی دینے والے، وہ بھی اتنے بڑے مجرم اور اتنے بڑے گناہ گار ہیں. تو یہ سب برابر کے مجرم ہیں. اگر سود لینے والا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے تو یہ بھی تو تعاون کرنے والا بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے نا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہی آیتوں میں، اللہ اکبر، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ لفظ میرے نہیں ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا، یہ سود کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. جب سود حرام نہیں تھا تو اس وقت نصیحت آ گئی، لوگ سودی کاروبار کرتے تھے، تو جو پہلے ہے وہ چھوڑ دیا، اس نے اس سے باز آ گیا، توبہ کر لی تو پچھلا معاف ہے. لیکن جس مسلمان کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، اس کی حلت کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اللہ نے حرام کیا ہے، رسول اللہ نے حرام کیا ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، تو پھر وہ سودی کاروبار ساری زندگی کرتا رہے اور کچھ دیر مرنے سے پہلے کہے میں اب توبہ کرتا ہوں، تو وہ جو سودی کاروبار اس نے جاننے کے بعد کیا ہے نا، پیسے لیے ہیں سودی کاروبار کے، کمائے ہیں، وہ پیسے اس کے لیے حلال نہیں ہیں. وہ فلاح ما سلف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو حرمت سے پہلے کاروبار کرتے تھے. جس نے حرمت کے بعد کاروبار کیا اس پر لازم ہے توبہ کرے، تو وہ جن کے پیسے کھائے ہیں ان کو سب کو پیسے لوٹائے واپس ان کے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے. اور جہاں تک بس نہیں چلتا، پتہ نہیں کس کس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر وہ صدقہ کر دے کچھ لوگوں کی طرف سے، اتنا مال صدقہ کر دے جتنا اس کو اندازہ ہو کہ میں نے لوگوں کا کھایا ہوا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں ان لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا جن کا مال میں نے کھایا ہے، تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں سچی پکی، تو مجھے معاف کر دے، اور یہ میں صدقہ کرتا ہوں، یہ ان لوگوں کو اس کا ثواب پہنچا دے جن کے یہ پیسے ہیں، جن کے ساتھ رابطہ میرا ممکن نہیں ہے. تو امید ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. لیکن حرام ساری زندگی سودی کاروبار کرتا رہا، پتہ بھی تھا کہ سود حرام ہے، اور مرنے کے وقت کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ توبہ کرتا ہوں، تو وہ پیسے جو کھائے ہیں سود کے ذریعے لوگوں کے، وہ اس کے لیے حلال نہیں، وہ واپس کرنے ہی پڑیں گے. ایک ہمارے ہاں یہ بھی چلتا ہے، سوچ یہ بھی چلتی ہے مسلمانوں میں، وہ کہتے ہیں سود لے لو اور سود لے کر جو ہے نا مسجد کی لیٹرینوں میں، واش روموں میں صرف کر دو اس کو، یا گلیاں اور سڑکیں بنانے میں صرف کر دو، یا کسی غریب اور مسکین کو جو ہے نا وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان پر صرف کر دو. نہیں میرے بھائیو، اسلام میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ ذرا اللہ رب العالمین کے الفاظ پر غور کرنا. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. وذروا کا معنی ہے چھوڑ دو. یہ نہیں کہ سود لے کر وہ مسجد میں لگا دو، ٹوٹیوں پر لگا دو، واش روموں پر لگا دو، غریبوں مسکینوں پر خرچ کر دو، یا سڑکوں پر سولنگ پر لگا دو. نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، قرآن مجید میں حکم ہے. مسلمانوں کو اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقی من الربا، جو سودی لین دین، سمجھ آ گئی ہے تمہیں حرام ہونے کی؟ جو سودی لین دین اس کو چھوڑ دو، لینا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں. اور ویسے بھی جس نیت سے بھی بندہ لے گا، چاہے وہ لے گا غریبوں مسکینوں کی مدد کی نیت سے، یا لے گا وہ واش روم بنانے کی نیت سے، یا سڑکیں اور سولنگ لگانے کی نیت سے، تو وہ آکل الربا تو بن گیا. آکل الربا تو بن گیا ہے، وہ لے لیا اس نے. لینے والا اور دینے والا دونوں برابر کے مجرم ہیں. تو لینے والے مجرم میں جرم کے اندر تو یہ شریک ہو گیا ہے. اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو وہ کام مسلمان کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. گناہ تو اور بھی بے شمار ہیں. اللہ نے کسی گناہ کو اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار نہیں دیا سوائے ایک کے. ایک سود ہے اور ایک گناہ اور ہے، وہ ہے وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں کہ جو میرے ولی سے عداوت اور دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یہ اعلان جنگ دو گناہ ہیں دنیا میں اللہ کی زمین پر صرف، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں مسلمانوں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا. جو اللہ کے خلاف لڑ رہا ہو، جو رسول اللہ کے خلاف لڑ رہا ہو،
اس کے ایمان کی کیا کیفیت، کیا درجہ اور کیا حیثیت ہوگی۔ جس نے اپنے نبی کے خلاف، اپنے خالق و مالک پروردگار کے خلاف محاذ جنگ کھولا ہوا ہے، اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا ایمان کس درجے کا ہوگا۔ اور ان الفاظ پر غور کرو جو اللہ رب العالمین نے، ٹھنڈے دل سے غور کرو جو رب العالمین نے کہا ان کنتم مومنین، ایمان کا تقاضا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر چھوڑ دو سودی کاروبار کو، سودی لین دین کو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو پھر اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لو سود سے تو اصل مال جو ہیں تمہارے وہ لے لو، جو اوپر ہیں وہ چھوڑ دو سارے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اعلان کر دیا کہ ثقیف کا، قریش کا جتنے سود تھے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آج کے بعد، اور سب سے پہلا سود جو میں مٹا رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب میرے چچا کا سود ہے، آج کے بعد سارا ختم، کوئی کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لینا، نہ لوگوں پر ان کو قرض دے کر قرض سے زیادہ پیسے لیں تو یہ ان پر ظلم ہے، اور وہ بندے قرض دینے والے کے پیسے دبا جائیں تو یہ ان پر ظلم ہے۔ نہ ان پر ظلم کی اجازت دیتا ہے اسلام، نہ ان پر ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ تو اپنے اصل پیسے جس نے سود پر دیے ہیں وہ لے سکتا ہے، زیادہ لینے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے، دو حدیثیں سنا کے میری بات ختم ہے۔ ہم چونکہ مسلمان، میں اس لیے تھوڑی سی بات لمبی کر دی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ گناہ رہا ہی نہیں ہے، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اس کو گناہ سمجھنے کے لیے مسلمان تیار ہی نہیں ہے۔ اور کتنا بڑا جرم ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و ربا اشد من 36 زنیۃ، یہ سنن دارقطنی کے اندر پیارے پیغمبر کا صحیح فرمان ہے، صحیح الجامع الصغیر کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا سود کا ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدتر ہے۔ 36 مرتبہ زنا کر لے کوئی بندہ، وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا سود کا ایک درہم بڑا جرم ہے۔ ایک درہم 3 ماشے چاندی کا بنتا ہے۔ 3 ماشے چاندی کی کیا قیمت ہے آج کل؟ اتنا 3 ماشے چاندی، سونے چاندی کو لینا یا دینا، وہ 36 مرتبہ بدکاری اور زنا کرنے سے بدتر ہے۔ یہ لفظ میرے نہیں ہیں، کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، یہ اس نبی کے ہیں جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا الربا 70 بابا، سود کے 70 درجے ہیں مسلمانوں، 70 سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، سب سے جو ہلکا ہے نا درجہ سود کا، وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی والدہ سے نکاح کر لے۔ تو اپنی والدہ سے نکاح کرنا کتنا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو ایک جھنڈا دے کر بھیجا تھا کہ فلانے بندے کا سر قلم کر دو، کیونکہ اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہوا ہے، تو اس کو زندہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے ماں کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے، تھوڑی سی غور کرنے والی بات ہے، اللہ کے نبی نے چوری کے ساتھ نہیں اس کی نسبت کی کہ اتنی چوریوں سے بڑا ہے، ڈاکوں سے بڑا ہے، اتنے قتلوں سے بڑا ہے، اتنے فراڈوں سے بڑا ہے، یہ کہا کہ اتنے زناؤں سے خوفناک ہے۔ زنا کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے؟ زنا کرنے والوں کے اندر غیرت نہیں ہوتی، بے حیائی اور بے غیرتی یہ زنا کی وجہ سے قوموں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح جتنی بے غیرتی، بے حیائی زنا سے پیدا ہوتی ہے، اس سے 36 گنا زیادہ یہ بے حیائی اور بے غیرتی جو ہے نا اس کے پیدا کرنے کا سبب یہ سودی کاروبار، سودی لین دین اور سودی معاملات بنتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ بے شمار اسباب ہیں ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی کے، بے حیائی کے، بے دینی کے، بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا سبب یہ سودی کاروباروں کا عام ہونا بھی ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، او مسلمانوں میں تمہارا نبی، اللہ کا آخری نبی، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں 7 بڑے بڑے تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ جو انسانوں کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے سود قرار دیا ہے گناہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا بالاختصار رکھا ہے۔ 4 جگہوں پر قرآن مجید میں سود کی آیتیں ہیں، یہ پہلی آیتیں یہ تھیں۔ انشاءاللہ جہاں آگے آئیں گی اس پر بھی سود کی قسمیں کون کون سی ہیں اور کیا کیا جو ہے نا شبہات کی بنا پر لوگ آج کل سودی کاروبار کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ آگے والی مجالس کے اندر ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حکومتوں کو سودی کاروبار سے محفوظ کرے، ہمارے تاجروں کو، ہماری عوام کو، ہمارے سارے معاشرے کو اللہ اس سود کے گناہ سے اور سود کی اس بیماری سے پاک اور صاف کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔